SCO بھارتی وزیر دفاع کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ دیکھ کر ترملا گئے، دستخط سے انکار کر دیا۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کا اجلاس ہوا، جس میں کانفرنس کے مشترکہ اعلامیہ کو دیکھ کر بھارتی وزیر دفاع راج سنگھ ناراض ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے SCO کانفرنس کے مشترکہ اعلامیہ میں دستخط سے انکار کر دیا۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ SCO مشترکہ اعلامیہ میں پہلگام واقعے کا ذکر نہیں تھا، جس پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دستخط سے انکار کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق SCO مشترکہ اعلامیہ میں بھارت پر بلوچستان میں بالواسطہ بدامنی پھیلانے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اپریل میں مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں 26 بھارتی سیاحوں کے قتل کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ بڑھ گیا ہے۔ ایرانی قوم پاکستانی عوام کے جذبے اور حمایت کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ایرانی سفیر نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں فتح کا جشن منانے کے موقع پر پاکستان کی جانب سے بھرپور حمایت پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ایران کے پاکستان میں سفیر رضا امیری مقدم نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں ایران کی تاریخی اور فیصلہ کن فتح کے موقع پر پاکستانی حکومت اور عوام کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران پورے عزم کے ساتھ لڑنے کے بعد ایک منصفانہ اور طاقتور جنگ بندی دشمن پر نافذ کرنے میں باوقار کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں پاکستان کی طرف سے دی جانے والی غیر متزلزل حمایت کو ایرانی قوم کبھی نہیں بھولے گی۔ رضا امیری مقدم نے کہا کہ جب صہیونی حکومت نے ایران کے خلاف جارحیت کی تو پاکستان نے برادر مسلم ملک اور دوست ایران کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی اور حمایت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے اس مشکل گھڑی میں باوقار اور اصولی موقف اختیار کیا، جس پر وہ تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ پاکستان عالمی امن میں اہم کردار ادا کرنے کو تیار، اگلے ماہ سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے گا۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی اس اہم ملاقات میں پاکستان کی مجوزہ پروگرام آف ورک پر تفصیلی گفتگو کی گئی، جس کے تحت عالمی امن و سلامتی کے کئی اہم امور پر سلامتی کونسل کے اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔ سفیر عاصم افتخار احمد نے واضح کیا کہ پاکستان سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران شفاف مشاورتی اور تعمیری سفارتکاری کو فروغ دے گا تاکہ عالمی مسائل کے حل میں مؤثر پیش رفت ممکن بنائی جا سکے۔ ملاقات کے دوران عالمی سطح پر جاری بحرانوں، خصوصاً مشرق وسطیٰ کی نازک صورتحال، افریقی اور ایشیائی خطوں میں کشیدگی اور اقوام متحدہ کے امن مشنز کی افادیت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے سفیر نے اس موقع پر اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری، پرامن تنازعات کے حل اور اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ مخصوص نشستوں کیس لگتا ہے PTI میں کوارڈینیشن کا فقدان تھا، جسٹس محمد علی مظہر۔ مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیلوں پر سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 11 رکنی آئینی بینچ نے کی، جس پر PTI کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ میں سندھ ہائی کورٹ بار کیس کے فیصلے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ مثال ہے کہ عدالت آئین بحالی کے لیے مداخلت کرتی ہے۔ 3 نومبر کی ایمرجنسی کے بعد کئی اقدامات کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے اس ایمرجنسی کو غیر آئینی کہا۔ اس ایمرجنسی کے بعد کیے گئے تمام اقدامات بھی کالعدم کیے گئے۔ سلمان اکرم راجہ نے مشرف دور کی ایمرجنسی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے قرار دیا کہ ایمرجنسی کے بعد لگائے گئے ججز کی حیثیت نہیں تھی۔ عدالت نے ججز کو ہٹائے جانا بھی غلط قرار دے کر بحال کیا۔ الیکشن ایکٹ 66 کے مطابق کسی بھی پارٹی کا امیدوار بننے کے لیے 2 اصول ہیں۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ آپ سینکڑوں ڈاکیومنٹس فائل کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اپیل آپ فائل نہ کریں تو الزام کیسے دیں پھر۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ پنجاب میں لاہور، سرگودا، بھلوال سمیت مختلف شہروں میں کہیں بوندا باندی، کہیں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر واسع الرٹ ہے۔ خیبر پختونخوا میں کرج شہر اور مظفرات میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ بلوچستان کے وسط مشرقی علاقوں میں پری مونسون سیزن کا آغاز ہو گیا۔ کوہ سلیمان رینج سمیت بستی اور مشرقی بلوچستان میں بھی بارش ہوئی۔ بلتستان ڈویژن میں بھی آج سے بارش کا امکان ہے۔ بارشوں کا نیا سلسلہ 29 جون تک جاری رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ غزہ کے معاملے پر فلسطینیوں کے حق میں ڈٹ گئے۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق عثمان خواجہ نے غزہ کے حق میں بولنے کی وجہ سے صحافی کو نوکری سے نکالنے والے ادارے کو انٹرویو دینے سے منع کر دیا۔ عثمان خواجہ نے اس ادارے کو مائک دیکھا تو انٹرویو دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے انٹرویو کرنے والے صحافیوں سے معذرت بھی کی۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق اس عمل کے باوجود کرکٹ آسٹریلیا عثمان خواجہ پر پابندی نہیں لگائے گا۔ خیال رہے کہ آسٹریلوی ریڈیو نے غزہ کے حق میں بولنے کی وجہ سے معروف کرکٹر جرنلسٹ پیٹر لالر کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ فروری میں صحافی پیٹر لالر نے غزہ کے لوگوں کے حق میں سوشل میڈیا پر بیان دیا تھا۔
عثمان خواجہ سوشل میڈیا پر پیٹر لالر کے حق میں بولے اور نوکری سے نکالے جانے کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انٹرویو دینے سے انکار پر پیٹر لالر نے عثمان خواجہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عثمان خواجہ اصول پرست انسان ہے، مجھے نکالنے کے وقت بھی ان کی سپورٹ قیمتی تھی۔